اس لیے قرآن کریم میں پہلی جو صورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اس صورت کا ایک نام سورۃ الدعا، تو گویا کہ دعا ہی سے شروع کیا، دعا اور دعا ہی پر قرآن کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ قل اعوذ برب الناس اس کے اندر بھی دعا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں بندہ آ رہا ہے۔ تو گویا کہ دعا سے اس کلام الہی کو شروع کر رہے ہیں، اور یہ کلام الہی تمام آسمانی کلاموں کا نچوڑ اور مجموعہ ہے۔ فیہا کتب قیمہ، ساری آسمانی جتنی کتابیں ہیں سب کی سب آسمانی کتابیں اس کے اندر بند ہیں، سب کا نچوڑ و خلاصہ اس کے اندر بند ہے۔ تو قرآن کریم کو دعا سے شروع کیا، پہلی سورت کا نام ہی سورت دعا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو مانگنے کا سلیقہ بتلا رہے ہیں، دعا کرنے کا ڈھنگ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے تمہیں دعا کرنی کیسے ہے۔ اور وہاں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نعبد میں عبادت کا ذکر کر رہے ہیں، گویا کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت کرنے کے بعد کہا وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو گویا کہ پہلے اپنی طرف سے عبادت کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد اللہ سے کچھ مانگ لیا۔ بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں، جتنی بھی عبادتیں تم کرتے ہو ان عبادتوں کا آخر نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے کہ اللہ سے آپ نے کچھ مانگنا ہے، اور وہ عبادت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ مانگی مراد عطا کر دیتے ہیں۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری بھی عبادت نہیں، تیری ہی، گویا کہ خالص توحید کے مقام پر فائز ہو جاتا بندہ، تو مقام توحید پر فائز ہو کر کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری سوا گویا کہ کسی اور کی عبادت کا تصور بھی نہیں ہے، شرک کا شے بنی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی ہی سے مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو کہا کہ مانگنے کا جو سوال ہے، سوالی بن کے اگر جھولی پھیلاتے ہیں تو وہ بھی تیرے سامنے پھیلاتے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے نہیں۔ لیکن اسباب کے درجے میں دوسرے کے سامنے بھی انسان مانگتا نظر آتا ہے، دوسرے مدد لیتا نظر آتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ سارے فیصلے آسمانوں سے ہونے ہیں۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں اگر ایک نمک کی ڈلی کی ضرورت پیش آ جائے یا ایک جوتے کے تسمے کی ضرورت پیش آ جائے، وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو۔ اب نمک کی ڈلی اللہ سے کیسے مانگیں؟ تسمہ جوتے کا تسمہ کیسے مانگیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی اسباب کے درجے میں مدد لینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو، یا اللہ مجھے نمک چاہیے، اچھا سا نمک عطا کر دیجیے، یا اللہ مجھے جوتے کا تسمہ چاہیے، اچھا سا تسمہ عطا کر دیجیے۔ دعا کی، اس کے بعد اسباب کے درجے میں آپ بازار میں نکل گئے، جا کر نمک خرید لیا، یا پڑوسی سے نمک مانگ لیا، یا کسی دوسرے سے مدد مانگ لی۔ تو گویا کہ اسباب کے درجے میں بھی جب کوئی چیز مانگے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا کر کے درخواست پیش کر دیں۔ اور دعا بڑی عجیب چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر مضبوط سے مضبوط رابطہ رکھ رہا ہے تو کثرت سے دعا کرو۔ اسے میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ، جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے، کراچی کے اندر، تو گویا کہ وہ کتب تھے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ۔ وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈال لو۔ جب اللہ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈال لو گے تمہارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قوی ہو جائے گا، اور بس اوقات نہیں بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرورت کے مطابق عطا کر دیں گے۔ یہ دعا ایسی کیونکہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اس لیے خلاصہ اور نچوڑ جب آپ نے حاصل کر لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ عبادت کا منشا پورا ہو گیا۔ اس لیے فرماتے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگو۔ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر گھر میں بجلی چلی گئی تو کہو کہ یا اللہ جو ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے بجلی چلی گئی، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، اپنے لطف و کرم سے یا اللہ ٹیکنیکل پرابلم ٹھیک کر دے۔ پنکھا نہیں چل رہا، یا اللہ پنکھا خراب ہو گیا، کیا اس میں ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا ہے، یا اللہ اپنے لطف و کرم سے پنکھا ٹھیک کر دے۔ دعا پہلے کرو، جیسے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اب اسباب کے درجے میں آپ اس کو کرنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ درست کر دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی یہاں تک فرماتے تھے کہ میں جب اپنے مطب سے گھر کی طرف آتا، کیونکہ آپ کا مطب جو ہے وہ کراچی میں پوش نگر
پاپوش نگر جو ایک علاقہ ہے وہاں پر آپ کا مطب تھا. تو وہاں سے میں جب واپس آتا تو راستے میں کبھی دیکھتا کسی کی موٹر سائیکل خراب ہے، بیچارے کھڑا ہے، وہ موٹر سائیکل اوپر نیچے کر رہا ہے، کیکیں مار رہا ہے، اسٹارٹ نہیں ہو رہی. یا کسی کی گاڑی خراب ہوئی، وہ بونٹ کھول کے وہ گاڑی اندر سے دیکھ رہا ہے. فرماتا میں گزرتا تو میں دیکھتے دعا کر، یا اللہ اس کی گاڑی خراب ہے، اس بیچارے کو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، یا اللہ اپنے لطف و کرم سے اس کی گاڑی ٹھیک کر دے. یا اللہ جو بھی اس گاڑی کے اندر مرض اور ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا ہے، یا اللہ اس پہ اس کو مطلع کر دے اور اس کو درست کر دے. دعائیں کثرت سے میں دعائیں دیتا ہوا جاتا. ظاہر ہے کہتے ہیں کہ اگر انسان یہ سوچے کہ میری موٹر سائیکل اس طرح خراب ہو، میری گاڑی خراب ہو، تو کیا انسان کے جذبات ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بس معجزہ ہو جائے کہ گاڑی ٹھیک ہو جائے، منزل پہ پہنچو. تو وہی کیفیت اس بیچارے کی کس مصیبت میں مبتلا ہے. فرمایا کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا کرتے ہوئے گزر جاؤ. کھڑے ہو کے اس کی مدد نہیں کر سکتے، دعا کرتے ہوئے گزر جاؤ، کیونکہ دعا اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ مومن کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار دعا ہے، مومن کا ہتھیار اس کا دعا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ لوگو کیا میں تمہیں ایسا کوئی عمل نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے تم اپنے دشمنوں کے واروں سے بچ جاؤ اور رزق کے خزانے تم پر کھل جائیں. فرمایا بتا دوں؟ فرمایا کہ وہ دعا ہے. فرمایا کہ وہ جو عمل ہے وہ دعا ہے، اور دعا فرمایا کہ سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے. اب بتاؤ دنیا کے اندر انسان یہ دو چیزوں کے علاوہ چاہتا کیا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ دشمنوں کے واروں سے بچیں، دشمنوں کی دشمنی و عداوت سے بچ جائیں اور رزق کے خزانے کھل جائیں. اس کے علاوہ آدمی کیا چاہیے آدمی کو؟ انسان اگر غور کرے، انسان کی ساری زندگی کا مطمع نظر یہی ہے، رزق کے دسترخوان وسیع ہو. اور رزق سے روٹی کا نام نہیں ہے، روٹی بھی رزق ہے، لیکن سارے انسان کی ضروریات زندگی رزق کا حصہ ہے. انسان کا کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، اوڑھنا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، پوری زندگی کی جتنی ضروریات ہیں وہ تمام کے تمام رزق میں شامل ہیں. ایون انسان کی کامیابی کی جو مناظر ہے وہ سب رزق کا حصہ ہے. تو وسیع معنی میں ہر چیز رزق کے اندر شامل ہے. اور آدمی دنیا کے اندر چاہتا کیا ہے؟ یہ تو چاہتا ہے. تو فرمایا کہ رزق کے خزانے کھل جائیں گے اور دشمنوں سے بچ جائیں گے. کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر رزق کے ان خزانوں کا حصول، اس کے اندر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو دشمنوں کی وجہ سے آتی ہے، کوئی حسد کی وجہ سے، کوئی جلن کی وجہ سے، کوئی کینہ بغض کی وجہ سے اس کے اندر رکاوٹ ممانے پیدا کرتے ہیں، عوارض پیدا کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ دشمن سے بچاؤ، یہ دعا ہے. فرمایا کثرت سے دعا کرو. اور ایک حدیث فرمایا کہ الدعاء العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. کہ دعا کی حقیقت کیا؟ الدعاء العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. گویا کہ پوری کی پوری جو عبادت ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ لی ہم نے پوری، اس پوری کی پوری نماز کا اصل جو مغز ہے وہ دعا ہی ہے. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے. چانچہ آپ نے حدیث فرمایا الدعاء العبادہ، صحابی فرماتے یہ دعا، یہ حدیث ذکر کر کے آگے آپ نے آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، مجھ سے دعائیں مانگو میں قبول کروں گا. اور فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. فرمایا کہ جو مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں وہ اوندے منہ کل کو جہنم میں ڈالے جائیں گے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور عبادت سے مراد دعا مراد ہے. جو میری دعا سے، کیوں کہ الدعاء هو العبادہ نبی نے فرمایا، تو گویا کہ دعا کو خود عبادت ہی فرما دیا. تو گویا کہ یہاں عبادت سے مراد قرآن میں کیا ہے؟ دعا. تو فرمایا کہ جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ کل روز قیامت میں اوندے منہ ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اب اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے دعا نہ مانگنا اللہ کو کتنا برا لگتا ہے. اسے ترمذی کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، مانگتا نہیں، وَمَن يَسْأَلِ اللَّهَ، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، تو میں یغضب علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہو جاتے، غصے ہو جاتے. اور دنیا میں جو بندے سے مانگنے والے سے انسان جو ہے چڑ جاتا ہے، یار یہ مانگتے ہی رہتا ہے. اور اللہ میاں مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، جتنا زیادہ مانگے گا اتنا